بڑا آسان نسخہ. علماء کہتے ہیں بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، تسبیح اٹھاؤ اور 12,000 مرتبہ کہو یا علی یا علی یا علی یا علی، تمہاری انشاءاللہ مشکل ختم ہو جائے گی. یہ بڑا آسان نسخہ ہے، چلتے پھرتے آپ کر سکتے ہیں. مگر وہ کل والی بات آپ یاد رکھیے گا، ان نسخوں کا اثر تب ہوگا جب آپ گناہ نہیں کریں گے. وہ موٹے والی مثال میں نے دی تھی نا، جو ڈائٹ کرتا ہے، دوڑتا ہے 2 گھنٹے، پھر آ کے پراٹھے کھاتا ہے تو اس کا وزن کم نہیں ہوگا. اسی طرح جو گناہ کرتا ہے ساتھ میں یہ سارے نسخے بھی کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر چاہتے ہیں فائدہ ہو تو گناہ سے دور ہوں. ہمارے ایک آسٹریلیا کے دوست ہیں، انہوں نے یہ سنایا کمال کا نسخہ. قم میں ایک آیت اللہ ہیں جن کا استخارہ بڑا معروف ہے. آج کل استخارہ نہیں کرتے، بوڑھے ہو گئے ہیں. اچھا، ان کے استخارے کا کمال یہ تھا، نماز کے بعد لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے آقا صاحب استخارہ کرنا ہے. وہ قرآن کھولتے تھے. اچھا، وہ بتاتے نہیں تھے کہ کس لیے، مگر وہ آیت اللہ قرآن کھولتے تھے اور کہتے تھے شادی اچھی نہیں ہوگی. اچھا، اس نے بتایا نہیں کہ شادی کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، مگر انہوں نے کہا شادی اچھی نہیں ہوگی. پھر دوسرا آیا، کہا آقا صاحب استخارہ کریں. قرآن کھولا، کہا بزنس میں بہت کامیابی ہوگی، شروع کر دو. اچھا، یہ صاحب ہمارے دوست آسٹریلیا والے، انہوں نے کہا میں نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی، میں نے کہا ان کو جا کے ٹیسٹ کروں. کہا جب میں ایک مرتبہ زیارتوں کے لیے ایران آیا، قم گیا، اپنے ایک عالم دین دوست کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھنے گیا. اس وقت وہ استخارہ کرتے تھے. کہا میں نے نیت یہ کی تھی کہ میں 2 جھوٹے استخارے کروں، یعنی کوئی استخارہ ہے ہی نہیں، ایسے ہی کہوں گا استخارہ. کہا ایک مرتبہ لائن میں کھڑا ہوا، میرا نمبر آیا، میں نے کہا آغا صاحب ایک استخارہ. آغا صاحب نے کھولا، کہا جھوٹا استخارہ کیوں کروا رہے ہو؟ یعنی اتنے پاورفل. یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ جب ان کا نسخہ آپ سنیں گے تو آپ کو اہمیت کا پتہ چلے. کہا میرا ارادہ تھا 2 جھوٹے استخارے کروں گا. پھر لائن میں کھڑا ہو گیا، پھر لائن میں کھڑا ہو گیا، میرا نمبر آیا. ان کا سر نیچے ہوتا تھا. میں نے کہا آقا صاحب ایک استخارہ. انہوں نے کھولا، پھر دیکھا کہ ایک مرتبہ ٹیسٹ کیا، یقین نہیں آیا. یعنی اتنے پاورفل. اب یہ کہتے ہیں اب مجھے یقین آ گیا، کہتے ہیں مجھے اب یقین آ گیا. نماز ختم ہوئی، استخارے ختم ہوئے. میں نے جا کے کہا آقا صاحب میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، مجھے کوئی نسخہ دیجئے جس سے مشکلات ختم ہو جائیں. موضوع کیا چل رہا ہے؟ مشکلات سے نجات کا راستہ. ایک ایسا نسخہ بتائیے جو میری مشکلات ختم ہو جائیں. تو آقا صاحب نے کہا ایسا نسخہ بتاؤں گا تمہیں کہ جس کے ذریعے سے اگر تم چاہو پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو. اچھا، یہ ایک مثال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل آپ جا کے پہاڑ کے سامنے اس نسخے کو آزماتے رہیں کہ یہ پہاڑ ہل کیوں نہیں رہا. یہ ایک مثال ہے. کہتے ہیں میں 1 گھنٹے سے تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوں، 1 گھنٹہ تھوڑی کھڑا ہوا. ایک مثال کے طور، یعنی اتنا مضبوط ہے یہ نسخہ کہ تم اس سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہو. البتہ شرط ہے. شرط کیا ہے؟ تمہاری زبان اس سے گالی نہ نکلے، تمہاری زبان سے غیبت نہ نکلے، تمہاری آنکھوں سے گناہ نہ ہو، تمہارے کان سے گناہ نہ ہو، تمہارے ہاتھ سے گناہ. میں ایک آسان مثال دوں. آپ بہت موٹے ہو گئے، مثال کے طور پہ، اللہ مومنین کو موٹے ہونے سے بچائے. آپ بہت موٹے ہو گئے اور موٹے ہونے کے بعد آپ ڈائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میرا وزن گرے، اور انشاءاللہ جو موٹا ہو گیا اللہ انشاءاللہ اسے توفیق دے کہ اپنا وزن گرائے، کیونکہ موٹاپا بہت خطرناک چیز ہے. میرا موضوع نہیں، جلدی سے گزر جائے. آپ موٹے ہو گئے، اب آپ کو احساس ہوا کہ میں نے وزن گرانا ہے. اب آپ دوڑنا شروع ہو گئے، ایکسرسائز کرنا شروع ہو گئے تاکہ میرا وزن گرے، چربی جلے، کیلوریز ختم ہو. اچھا، آپ خوب دوڑ کے 1 گھنٹہ دوڑے. اس کے بعد آ کے آپ نے پائے بھی کھائے، آپ نے پراٹھے بھی کھائے، آپ نے نہاری بھی کھائی، تو کیا وزن کم ہوگا؟ اب اگر وزن کم نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ کہیں گے اس دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں اتنا دوڑ رہا ہوں پھر بھی وزن کم نہیں ہو رہا؟ ہر عقل مند انسان کہے گا اگر دوڑ رہے ہو تو کھانے کی ڈائٹ بھی چینج کرو، ہاں تب تمہیں اثر ہوگا. اسی طرح دعا اگر آپ کر رہے ہیں ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں تو پھر گلہ نہ کیجیے گا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. اگر آپ چاہتے ہیں دعا قبول ہو تو گناہ سے دور ہوئیے. اب آیت اللہ نے کہا یہ کمال کا نسخہ. اب خدا را اس پہ یہ تھوڑا مشکل ہے، یعنی یہ 50 منٹ کا نسخہ ہے. ابھی تک جو میں نے نسخے دیے تھے 5 منٹ کا تھا پہلے دن کا، پھر 10 منٹ کا ہوا، پھر 15 منٹ کا، یہ 50 منٹ کا ہے. خدا کے واسطے کوشش کیجئے گا. میں ہاتھ تو اٹھواؤں گا لیکن مجھے یقین ہے 99% لوگ شاید نہیں کریں گے.
مگر یہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی نہ کبھی اگر مشکل میں گرفتار ہوئی یہ مدد آ جائے۔ میں نے کراچی میں یہ نسخہ بتایا، پھر میں مشہد واپس جب گیا ایک لڑکے نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا مولانا آپ نے 40 دن کے لیے کہا تھا، البتہ نسخہ پوری زندگی کا ہے، مگر میں نے کہا کم سے کم 40 دن۔ انہوں نے کہا ہم نے شروع کیا 3 دن کے اندر مشکل ختم ہو گئی، یعنی ایک یقین کی منزل پر پہنچ گئے۔ میں نے خود بھی اسے ٹرائی کیا، ماشاءاللہ نتیجہ ملا۔ اچھا کیا نسخہ؟ کہا ایسا نسخہ جو پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو، بڑے بڑے کام کر سکتے ہو۔ کیا کریں؟ کہا ہر نماز کے بعد، یعنی نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، 5 نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھو۔ 10 منٹ لگتے ہیں مجھے، آپ کو لگیں گے 15 منٹ، تو اسی لیے میں نے کہا 50 منٹ سے لے کے 60-70 منٹ کا نسخہ ہے، لیکن جب اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے تو اتنا مشکل نہیں رہے گا۔ نماز فجر کے بعد دعائے توسل، نماز ظہر کے بعد دعائے توسل، نماز عصر کے بعد دعائے توسل، نماز مغرب کے بعد دعائے توسل، نماز عشاء کے بعد۔ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے، آپ سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی، ٹرائی کر کے دیکھیے مشکلات کیسے ختم ہوتی ہیں۔ دعائے توسل میں ہم کہتے کیا ہیں؟ دعائے توسل میں کہتے ہیں خدایا تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ میری مشکل ختم کر دے، خدایا تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ میری مشکل ختم کر دے، خدایا تجھے زہرا کی مظلومیت کا واسطہ میری مشکل ختم کر دے، خدایا تجھے حسن کے زخمی جگر کا واسطہ میری مشکل کو ختم کر دے، خدایا تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ میری مشکل کو ختم۔ 14 معصومین سے ہم فقیری کرتے ہیں،